اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت حسنا تبارک حسنا سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار مدینہ سرور سینا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کرنا شیخ حاصل کیتا. دعا کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ کہنے کی توفیق فرمائے، میرے کو ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. حضرت علامہ حافظ قاری حافظ علی مصطفیٰ سیدی صاحب بیان فرما رہے. ماشاء اللہ بڑا پیارا بیان. اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کی امت کی نتیجے میں عذاب فرمائے، برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کی استقامت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی. ٹائم تھوڑا ہے، میں کہنا کچھ چند اس طرح کرنا ہو جائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بروز قیامت کے بارے ارشاد فرمایا. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے قیامت کی نشانیاں کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ مسجد کے اندر دنیا داری اللہ کریا کریں گے اور قرب قیامت کے نزدیک لوگ مسجد کو بازار بنا دیں گے. وہ جو مسجد کی تعظیم و تقریم یا ادب کے احترام قرآن کے اندر ہے مسجد کا، انہیں الٹ کا کیا جائے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجد بازار بنا دیں گے اور مسجد کے اندر خریداری کریا کریں گے. اور نینے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ کے اندر جڑی سب تو پاکیزہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جڑی اللہ کی نگاہ کے اندر جڑی سب تو بری جگہ ہے وہ بازار ہے. لیکن پہلے زمانے کے لوگ کہ تو بازار جاتے سننا کہ بازار میں جانا کہ عبادت کی غرض نہ جانا. فرمایا کہ جڑا بندہ چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار کے اندر جانا ہے، جتنی دیر بازار میں ٹھہرے گا انہیں نامے اعمال نیکیاں ہی نیکیاں دیا جاتی ہیں. بازار کے اندر جانا لگا پہلے چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ انہوں نے بازار کو مسجد بنا لیا، لیکن آج اسی مسجد بازار بنا لیا کہ میری گلوں کا ٹائم سنتا ہے بازار کے نہ لگے وہ اسی مسجد میں جا کے کرتے ہیں. اللہ کی عبادت بھی کرنے ہاں کہ نال اسی مسجد کے اندر خریداری بھی کرنے اور دنیا داری کرنا بھی کرنے ہیں. حالانکہ مسجد کے اندر جتنی دیر بندہ ٹھہرتا ہے نا اتنی دیر اللہ کا مہمان بن کے رہتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد بندہ کسی کو مہمان جاوے نا کسی کو چلا جاوے کتنی دیر ہوتے کو رہے بندہ مہمان بن کے رہتا ہے. اس ٹائم تسی جتنے بھی آباد تشریف فرما نے مسجد اندر اسی سارے اللہ کے مہمان اللہ کے پروڑے بن کے بیٹھے. سارے پرانے بزرگ فرماتے سن کہ قاری صاحب زمانہ ساڈا ہی چنگا سی. پوچھا بابا حضور کیویں؟ کہنے لگے قاری صاحب ساڈے زمانے کے اندر مسجداں تے کچیاں ہو گیا سن لیکن نمازی بڑے پکے ہوتے سن. مسجداں کچی ہونیاں نمازی بڑے پکے ہوتے سن. جدوں یہ مسجداں
شادیاں ہو گئی ادھر تو نمازی کچے ہو گئے. آج لوگ مسجد بنا کے خوبصورت مسجد بنا کے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت نزدیک لوگ مسجد بنا کے خوبصورت بنا گے اور ایک دوسرے کے فخر تے ناز تے تکبر کریا کریں گے کہ جی ساڈے محلے کی مسجد دوسرے محلے میں بڑی سونی ہے، بڑی سونی ہے. مسجد بنانا یا خوبصورت بنانا ناجائز نہیں، مگر مسجد بنا کے وہ دنیاوی تکبر تے غرور تے فخر تے ناز کرنا دوسرے تے اے ناجائز ہے. گرامی قدر حضرات، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ قرب قیامت نزدیک لوگ مسجد بازار بنا دیں گے. حالانکہ اتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے فضیلت کا مقام ہے. کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کی تھی کملی باریا سابقہ امتہ میں رہبانیت تھی. رہبانیت تو مراد یہ ہے کہ سابقہ امتہ جنہیں سنوں کو اپنے گھر چھڑ دیتی سن، اپنے گھر چھڑ کے، اپنے رشتہ دار چھڑ کے، اپنے علاقے میں چھڑ کے جا کے جنگل کے اندر کلی مالک کے کلی میں ساری زندگی اللہ کرتے گزار دی. کہ حضور غلام نبی کی کملی والا اگر اجازت ہو رہے تھے اسی بھی رہبانیت نہ کریے کہ اسی بھی جا کے جنگل میں کلی پاک میں ساری زندگی اللہ کرتے اللہ کی راہ میں زندگی گزار دیے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. تو دنیا داری کے بچ رہ کے اسلام کے ضابطے کے قانون کے مطابق دنیا داری کر تیری وہی عبادت بن جائے گی، تیری وہ بھی عبادت بن جائے گی. ہاں اگر تیرا دل کرتا ہے رہبانیت دے تو پھر تیری رہبانیت اسلام کے اندر یہ ہے کہ جب اذان سن کے فوراً مسجد چل آ کیا کر کہ آ کے جماعت کا انتظار کرتا کر، اتنی دیر تک اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ ساری زندگی ملتا سی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی. اگلی نشانی سماعت فرماؤ. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ ایک دوسرے سلام کے لمن کے، لوگ سلام کے لمن کے، لیکن سلام ان دن لمن کے جتنا واقفیت ہوتے گی، جتنا واقفیت ہوتے گی. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول سی کہ اگر دو صحابہ نے آپس میں ملنا ہے نا، ایک نے کہنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے نے جواب دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب شام کو دونوں کی اگر پھر ملاقات ہو جاتی تو جنہیں صبح سلام بلایا پھر انہیں خاموش رہنا تو دوسرے نے سلام بلانا، جنہیں صبح سلام بلایا انہیں جواب دینا تو انہیں پوچھنا حضور صبح تک تسی سلام بلایا سی ہون کیوں نہیں سلام بلایا؟ تو انہیں جواب دینا کہ بیٹیا صبح میں بلا سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تے مینوں ملیا سی 20 نیکیاں تے تو جواب دیتا سی تینوں ملیا سی 10 نیکیاں. ہن تو سلام بلایا تینوں 20 نیکیاں ملیں، میں جواب دیتا مینوں 10 نیکیاں ملیں. تیریاں بھی کی ہو گیا میریاں بھی کی ہو. وہ سلام بلانے کی اس طرح ثواب کماتے سی، اس طرح ثواب تے نیکیاں کماتے سی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت نزدیک لوگ سلام سے بلاون گے، لیکن بلاون کی اتنا جتنا واقفیت ہوگی. ہوں قیامت کی نشانیاں سنتے جاؤ تو غور کریا کہ کہڑی نشانیاں پوری ہو گئی کہڑی باقی رہ گئی. یہ جب سگنل ہو گیا ڈاؤن تو پھر سمجھو کہ قیامت کی ٹرین آؤں والی ہے. موٹر کا وقت تھوڑا ہے، سمجھو کہ قیامت کی ٹرین آؤں والی میرے کو وقت تھوڑا ہے. اگر تو نشانیاں ہو گئی ہیں پوریا تو پھر سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1500 سال پہلے قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک یہ جڑی تیسری قوماں نا یہودی تے عیسائی تے سکھ تے ہندو اے مسلماناں تے اس طرح ٹوٹ کے پے جان گے جس طرح لوگ کھانے کی پلیٹ تے ٹوٹ کے پیندے. کھانا لذیذ پکا ہوئے نا تے دسترخوان تے سارے بندے بیٹھ کے دوسرے پلیٹاں پیش کرتے ہیں، اللہ جی تسی بھی پلیٹ لو، یہ کھانا قریب کرتے ہیں تسی بھی کھاؤ جی. میرے نبی نے فرمایا کہ یہودی تے عیسائی تے تیسری قوماں مسلمانوں کے طرح ٹوٹ کے پہ جاتے اور ایک دوسرے مسلمان پیش کریں گے کہ اللہ کی مسلمان پڑھو دن کو ہلاک کرو، انہوں مارو. آج ایمانداری میں سے وقت آیا کہ نہ وہ زمانہ آیا کہ نہ آیا؟ آج تو پہلے میرے نبی آج دنیا کے اندر مسلمان رسوا ہو کے رہ گئے، ذلیل ہو کے رہ گئے. آج سڑک
جی بیماری کورونا وائرس کی بیماری آ گئی ہے سارے طرح طرح کی زبان کیوں دو اس واسطے میرے نبی کریم آقا نے آج تو 1500 سال پہلے نشانی ارشاد فرمایا سی حضور نے فرمایا کہ دوسری قومیں مسلمانوں سے ٹوٹ کے پہ جان گی حضور آج مسلمان اسلام سے ذلیل ہو کے رہ گئے میرے کریم آقا نے نشانی ارشاد فرمایا صحابہ نے کی کملی والا کی وجہ ہے کہ دوسری قومیں سارے میں اس طرح ٹوٹ کے پہ گئی اس وقت غلطی والا سی تعداد تھوڑے ہو گے حضور نے فرمایا تعداد جس تسی پورے ہی ہو گے لیکن تھوڑی مثال نہیں ہوے گی جس طرح دریا کے اندر پانی ہوئے سمندر کے اندر پانی تو جاگ تو ہے نا جاگ کے میرے نبی نے فرمایا تھوڑی ایویں دی مثال ہوے گی ایویں دی مثال ہوے گی میرے نبی نے فرمایا تھوڑی کوئی عزت تے قدر نہیں ہوے گی انہاں دے دلاں دے وچ دشمناں دے دلاں وچ تھوڑا روب نکال دتا جاوے گا صحابہ نے رضی دی کملی واجا ان دی وجہ کی ہوے گی حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تے وہن آ جائے گا وہن آ جائے گا صحابہ نے اس کی کملی واجا وہن کی ہوتا ہے آج تسی سوچتے ہو کہ قاری صاحب نے سب کیڑیاں تقریراں سنن لگ پے لیکن اج اس ممبر رسول تے میں بیٹھا نا کہ تہاڈا تے بندہ لچے دا تقریراں سنن نہیں لیکن ممبر میرے تے تقاضا کردا کہ قاری صاحب نے گلاں ضرور کرو اور یہ میرا منصب ممبر نہیں بھی چاہیے حضور نے فرمایا کہ تہاڈے تے واہن آ جائے گا اور اس کی کملی والے واہن کی حضور نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک لوگوں کے دلاں وچ دنیا دی محبت تے موت دا ڈر حضور نے فرمایا کہ دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے غالب آ جائے گی اور مسلمان موت کریں گے حالانکہ وہ زمانہ بھی سی جب میرے نبی نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے موت مومن واسطے تحفہ ہے اور حضور نے فرمایا لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو موت کا خوف آ جائے گا موت کا ڈر آ جائے گا آج وہ زمانہ آ گیا کہ تیسریاں قومیں جن مسلمانوں سے یہی کہا گیا جس طرح بھیڑیا بن جائے اور یہودی تے عیسائی تے ہندو مسلمانوں پلیٹ جس طرح پلیٹ میں کھانا پا کے پیش کیا جاتا ہے نا اس طرح پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں موت کا ڈر ہے کہ اسی مرنا چاہیے آج مسلمانوں کا جہاد تو دل نہیں کرتا خوف ہے دل کے اندر کہ کدھر موت نہ آ جائے اور دنوں کے اندر اس قدر دنیا کی محبت شامل ہو گئی کہ مسلمان سمجھا کہ اللہ نے پتہ نہیں دنیا میں بھیجا ہی دولت کی مار واسطے مال اکٹھا کرنے واسطے بھیجا ہے اگلی سماعت سماعت فرماؤ یہ آج جڑا سارے زوال ہے یہ وجہ نہیں کہ سارے کو دولت کم ہو گئی یا پیسہ کم ہو گیا ہے نہیں سارے امال کم ہو گئے سارے امال گھٹ گئے میرے نبی نے اگلی نشانی ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک جڑے سال و مہینہ کی طرح گزر گئے سال مہینہ کی طرح گزر گئے اور آج تو جمعہ آ بھی گیا اج کل سے جمعہ پڑے تو ہوں آ بھی گیا جی 2019 گزر بھی گیا ہے مہینے کی طرح گزر گیا یہ مطلب یہ وجہ نہیں کہ زمانہ چھوٹا ہو گیا زمانہ نہیں چھوٹا ہو گیا سارے وقت جو برکت ختم ہو گئی سارے وقت جو برکت ختم ہو گئی پہلے زمانے کے لوگ سن وہ آدھی زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے سن تو انہوں نے وقت ایک برکت سی آج سامنے ایک کوئی گل ہے ادھر ہے نہیں میرے کو ٹائم ہو رہی میں بزی ہوں میرے کو ٹائم نہیں ہو رہی کیونکہ اصل وقت کی قدر ہی نہیں اصل وقت کی قدر ہی نہیں کی انہوں بزرگوں نے وقت کی قدر کی سی انہوں نے وقت کے اندر برکت سی اسی وقت کی قدر نہیں کی کہ سارے وقت میں برکت ہی رہے اس رات کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اللہ ساری گھڑیاں کی اصلاح فرما اور ساری وقت کے اندر برکت عطا فرما ساری گھڑیاں کی اصلاح فرما تو سارے وقت کے اندر برکت عطا فرما بڑا قرآن وقت ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سارے وقت کی برکت فرما ساری گھڑیاں کی اصلاح فرما نوجوان اللہ رب العزت نے قرآن امین انجیل فرقان امین کے اندر ارشاد فرمایا والفجر وليال العشر والشفع والوتر کس مقام کے اللہ نے فرمایا والضحى والليل إذا سجى کتنے اللہ نے فرمایا والليل إذا
نوجوانوں کتنے اللہ نے بدو ہاں کہہ کے دن دی قسم اٹھائی، کتنے اللہ نے بل فجر کہہ کے فجر دی قسم اٹھائی، کتنے اللہ نے بل لیل کہہ کے رات دی قسم اٹھائی، کتنے اللہ نے بل عصر فرما کے زمانے دی قسم اٹھائی، کتنے اللہ نے فرما ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا نوجوان اللہ نے فرمایا کہ اس نماز وقت مقررہ پہ فرض کریں، میری ملت نوجوان سب وقت کی قدر ہی کوئی نہیں، پر یاد رکھیے گا انسان دا سب تو قیمتی سرمایہ تے انہی دولت ہی ہوندا وقت ہے۔ اج اسی دولت کما کے بینکاں دے وچ رکھنے آ، اوندا بڑا دھیان رکھنے آ کہ ساری دولت لٹی نہ جاوے۔ ایمان والیا تیری اصل دولت تیرا وقت ہے، اے لٹیا گیا جو اپنے وقت دے اندر نیکیاں نہ کیتیاں، پھر اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان ایک باری پھر تو گھاٹے میں جا رہا ہے، سنو اپنے قیمتی وقت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کنادی ہر چیز وقت پہ مقرر کر دیتا ہے کہ اگر نماز پڑھے اندر بھی 5 وقت نے، اگر وقت گزر جائے نماز قضا ہو جاتی ہے، سورج بھی اپنے وقت پہ نکل جائے، غروب بھی اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، دن بھی اپنے وقت پہ آ رہا ہے، رات بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، نمازاں بھی اپنے وقت پہ پڑھیاں جا رہی ہیں، اذان بھی اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، سردیاں تے گرمیاں بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہیں، پھلاں دا بھی موسم ہے، ہر پھل اپنے موسم کے مطابق ہی آ رہی ہے۔ پتہ لگیا کہ اللہ دا ہر کم کوئی بھی بے وقت نہیں، اللہ دا ہر کم وقت پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے اے قرآن وچ انہوں فرمایا، اللہ قرآن میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے والشمس کہہ کے فرمایا کہ سورج بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، رات بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہے، رات بھی اپنے وقت پہ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ نے قرآن کی مثالیں کیا فرما دی کہ ہر کام وقت پہ ہو رہی ہے، یہ سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ آج اپنے کی زبان جاتی مار کے سو ساڈا وقت کتنے گزر گیا، ساڈا وقت کتنے گزر گیا ہے، موبائل پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا ڈرامہ دیکھتا وقت گزر گیا یا فلم دیکھتا وقت گزر گیا۔ لیکن آج کا نوجوان کہتا کی ہے کہ میرے کو وقت ہی کوئی نہیں، میں بزی ہوں، میرے کو وقت ہی کوئی نہیں، جس بات نہیں تو وقت کی قدر ہی نہیں، تو وقت کی قدر ہی نہیں کی تھی۔ ایمان والا اصل تیری دولت تیرا وقت ہے، تیرا وقت ہے۔ آج نوجوان کو پوچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اب کوئی جواب ملتا جی صبح شروع کراں گا، آج پوچھا جائے کہ نیکی کیتی کہ نہیں کیتی، جواب ملتا جی کل کراں گا، اگر پوچھا جائے جی روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا، جواب ملتا جی کل رکھاں گا۔ نوجوان پتہ نہیں تیری کل ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جا کے کچھ گھبرا والے کولو جنہاں دی کل ہی نہیں آئی، او بھی رات میں نیت کر کے ستے سی کہ اسی صبح نماز شروع کریں گے، او جہاں دی صبح ہی نہیں آئی، او بھی نیت کر کے ستے سی کہ اسی صبح نیکی کریں گے، انہاں دی صبح ہی نہیں آئی، او بھی نیت کر کے ستے کہ روزہ کل رکھاں گے، انہاں دا کل ہی نہیں آیا۔ نوجوانوں اگر وقت کی قدر کچھ نہیں تے اس بچے دے کول پوچھو جنہاں امتحان سے ساری ساری رات جا کے پڑھتا ہے کیونکہ میرا امتحان سے آ گیا ہے۔ نوجوان سو کے رات گزارن والے تیرا امتحان نہیں دینے کل دا تے تیرے کول وقت ہی کوئی نہیں،
وقت ہی کوئی نہیں. تو کہنا کہ میں کل پڑھا گا, پر رب کعبہ دی قسم ہے او جڑے کہنے سے کہ میں نمازاں کل پڑھاں گا, میں روزے کل رکھاں گا, میں تے نیکی کل کراں گا. رب کعبہ دی قسم ہے اے نگاہاں دے نال میں ویکھیا کہ بڑے بڑے چنگے بڑے موٹے منہ وچ چلے گئے, کئی ایسے بیمار سن جڑے کئی سالاں تک زندہ رہ گئے. یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے اس وقت کا انتظار نہ کری, تیرے کوئی وقت ہی کوئی نہیں. میاں صاحب فرمان کے لوئے لوئے اے بھر لے کڑی یہ تم بڑا بھرنا شام پائی دن شام محمد تے گھر جاندی دے ڈرنا. وقت تیرے کو ہے ہی کوئی. لوئے لوئے پڑھ لے کڑیے جے خود پانڈا پرنا تے زندگی دی شام ہو گئی نا تے پھر گھر جاندی دے ڈرنا. یا سا فرمان کے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. دیگر تے دن گیا محمد آخر نو ڈب جانا. دیگر ہو گئی ہے تے دن ڈبن والا ہے, دیگر ہو گئی ہے تے دن ڈبن والا ہی. تے لوئے لوئے پڑھ لے کڑیے جے تو پانڈا پڑھنا تے شام پئی بن شام محمد گھر جاندی دے ڈرنا. اس واج تے بوٹا سا فرمان کے تیرا لمما سفر رضی اللہ عنہ فرمان کہ میرے نانا جی نے فرمایا کہ کل بروز قیامت بندہ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا نا وہ اپنے قدموں کو واپس نہیں ہٹ سکے گا. وہ اپنے قدموں کو واپس نہیں ہٹ سکے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ بندے جب اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا نا تو 5 سوال ہوں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ 10 جوانی کتنے گزاری, 10 جوانی کتنے گزاری ہے. ایمان والیا تیرے کو سوال کیتا جائے گا اور رب کعبہ دی قسم کہ جدو تک تو اپنی جوانی کا حساب نہیں دے دے گا تو اپنے قدموں کے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اللہ فرمائے گا کہ 10 جوانی کتنے گزاری, جوانی کا حساب دینا پوے گا. گھڑ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 کتنے راتاں گزاریاں, 10 کتنے راتاں گزاریاں نہیں. نوجوانوں میں ہر دن میں کوئی نہ کوئی اصلاحی بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے پلے کچھ پہ جائے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ نے فرمایا کہ 10 جوانی کتنے گزاری ہے, زندگی کتنے گزاری ہے. کوئی ہے سارے کو جواب دیتا کہ جوانی کتنے گزر گئی, زندگی کتنے گزر گئی. آج رات کو سو نا, رات کو سو اپنی زندگی کا محاسبہ کیتا کرو. 1 منٹ آنکھ بند کر کے سوچیا کرو کہ جس مالک کا میں 3 دن 3 ٹائم رزق کھاتا ہے, نیکیاں کتنے کی ہیں, نیکیاں کتنے کی ہیں. رات کو سب 1 منٹ میں آنکھ بند کر کے سوچیا کرو کہ آج صبح تو لے کے شام تک میں گناہ کتنے کیتے ہیں, میں گناہ کتنے کیتے, اور ایک پختہ ارادہ کر کے رات میں اپنا محاسبہ کیتا کرو آج کے بعد میں گناہ میں چھڑنے میں کرنے نہیں. ایمان والا اگر تو ہر روز کا 1 گناہ بھی چھٹے نا سال کتنے دن ہوتے تو 360 یا 65 دن. 1 گناہ بھی تو چھٹے تیرے 360 یا 65 دن تے جاندے تو گناہ معاف ہوندے نا. اور محاسبہ کیتا کر اپنی زندگی کو تیرے کو پوچھا جاوے گا کہ وقت کتنے گزارے, جوانی کتنے گزاری, زندگی کتنے گزاری. آج سانو وقت کی قدر 60 یا 70 سال زندگی گزر جاتی ہے. حضرت محسن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پتر کو سامنے بٹھایا, آپ فرمانے پترا زندگی کی قدر کری, زندگی کی قدر کری. حضرت ابو حضور زندگی کی کیویں قدر کرنی ہے کہ آپ فرمانے کے پترا کہ اگر بندے کی زندگی ہوے 60 سال
کہ اندر 30 سال تو 100 کے گزر گئے. ایویں ہے نا بھائی، 30 سال دن تے 30 سال رات ہے، 30 سال تو 100 کے گزر گئے. 15 سال بچپن تے نال بالی چ گزر گئے. 45 گئے پیچھے رہ کیتے گئے 15. 15 میں کچھ کھانے پینے کے ہوٹلوں میں گزر گیا، کچھ عشرت میں گزر گیا، کچھ دنیا کے لہو و لہاب میں گزر گیا. پھر عبادت کے ویلے کی ہے، عبادت کے ویلے کی ہے. زندگی کتی نہیں ایویں گزر گئی کہ اللہ جب پوچھ لے کہ وقت کتنے گزارا تو ملے گا. حضرت محسن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ پترا اسلام کے اندر تے میرے اسلام کے اندر 40 شخصیات ایسے میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے عشاء دے وضو نال فجر کی نماز پڑھی، عشاء دے وضو نال فجر کی نماز پڑھی. تسی سنو گے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ 40 شخصیات میں ایسے دیکھے ہوں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نال فجر کی نماز پڑھی. نوجوان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگرانی کہنی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری ساری رات جاگ دیا، کدے رکوع میں جاگ دیا، کدے سجود کر دیا، کدے قیام کر دیا. جب سویر کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، سویر کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اب تھوڑی دیر دیکھ جاندیاں لوگ، تھوڑی دیر بعد گھبرا کے اٹھ جاندیاں نے کہ اپنے آپ نو فرمان رابعہ اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر چ بڑی لمبی نیند سونا آئی. نوجوان اپنے اپنے گریبان چھاتی مار کے دیکھو، اج ساری راتاں سو کے گزر جاندیاں نے، کھراٹے مار کے گزر جاندیاں نے. اللہ نے سانو ساں بڑے قیمتی دتے نے. رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نہ چاہے تے ساڈا ساں اندر نہ جاون دے، کہ اندر چلا گیا کہ اللہ نہ چاہے تے باہر نہ آون دے. اللہ نے سانو ساں بڑے قیمتی دتے نو، سانو ہر ساں اپنے رب دی یاد وچ گزارنا چاہیدا ہے. نہیں تے اپنے بڑیاں دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، اپنے بڑیاں دیاں زندگیاں پڑھ کے دیکھو، انہوں نے زندگی نو ضائع ہی نہیں کیتا، ساری زندگی اللہ دے نظام وچ گزاری، کیونکہ انہوں نے پتا سی اللہ نے پوچھ لینا زندگی کتنے گزار کے آیا ہے، وقت کتنے گزار کے آیا ہے. نوجوان میں تینوں وقت کی قدر دساں. اگر شام ایمان والا لے کے اگر وہ پڑھنا چاہے کہ 1 منٹ دے وچ 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ دے اندر سورۃ قل هو اللہ 6 دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک باری سورۃ اخلاص پڑھی 10 پارے کا ثواب مل رہا ہے، 2 باری پڑھی 20 پارے کا ثواب، 3 باری پڑھی قرآن کا ثواب مل رہا ہے. اور وہ بندہ 6 دفعہ پڑھے 2 قرآن کا ثواب مل رہا ہے. اگر تو پورا مہینہ ایک دن 6 باری سورۃ اخلاص پڑھے تو 10 قرآن کا 60 قرآن کا ثواب. 2 باری ہر روز پڑھے تو پورا مہینہ تے 60 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اینج وقت گزار، اینج وقت گزار، کیونکہ اللہ نے پوچھ لینے کہ زندگی کتنے گزاری ہے، جوانی کتنے گزاری ہے. حضرت ذیقار اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر سال عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور حضور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدموں سے چل کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.